وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ مَا دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی محترم مکرم حاضرین و سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے، اور شعبان المعظم بڑی رحمتوں، برکتوں اور بڑی پروردگار عالم کی کرم نوازیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ سید دو عالم، نور مجسم، رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کثرت سے روزے رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اور خاص طور پر پروردگار عالم نے اس میں جو رات مقرر کی ہے، شب برات، برات کا معنی ہی برا یا براؤ کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا۔ برات کا مطلب ہی یہ ہے کہ گناہوں سے بری ہونے کی رات۔ تو پروردگار عالم نے بندوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، اذا جب سَأَلَكَ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں، عنی میرے بارے میں پوچھیں، عبادی میرے بندے، کیا ہی ایک قربت ہے، کیا ہی ایک کرم نوازی ہے پروردگار عالم کی کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں کہ فَإِنِّي قریب، آپ آگاہ کر دیں، آپ بتا دیں کہ میں دور نہیں ہوں ان سے۔ اللہ 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 اللہ، میرے بندوں کو بتا دیں، میرے بندوں کو آگاہ کر دیں کہ اے میرے بندو، میں تم سے دور نہیں ہوں، بلکہ رب تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ. تو فرمایا میں تمہارے قریب ہوں. یہ نہیں ہے کہ تم دعا کرو تو میں سنوں نہیں. یہ نہیں ہے کہ تم مجھے پکارو تو تمہاری آواز مجھ تک نہ پہنچے. نہیں، فإنی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اللہ اکبر. اجیب دعوت الداع، اور فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ وعدہ ہے پروردگار عالم کا. میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، مانگنے والے کے سوال کو سنتا ہوں اور اس کو عطا فرماتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تم بھی میرے احکام کو مانا کرو، تم بھی میرے احکام کو مانا کرو. اور وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر یقین رکھو. فرمایا یؤمنو، مجھ پر ایمان رکھو. ایمان کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ توحید پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مومن ہو گئے. ایمان یہ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. اسلام کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا، مان لینا، تو یہ اسلام ہے. لیکن رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان رکھو. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے حق الیقین کے ساتھ جو ہے وہ میری وحدانیت کا یقین کرو. حق الیقین، حق الیقین. ایک ہوتا ہے علم، کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم ہو جانا، تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں ایسے ہے یا نہیں، سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے ہے، حقیقت رب جانے. یہ ہوتا ہے علم. دوسرا ہوتا ہے کہ پھر اس کو تحقیق کر کے اس کے بارے میں انسان یقین حاصل کر لے. تو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان اس کے برعکس نہیں کرتا، اس کے مخالف نہیں کرتا. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے نا، انگلی آگ کے قریب کریں گے نا تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا. آگ میں اگر ہاتھ چلا جائے وہ جل جائے گا. ہم ڈرتے ہیں، ہم اس کے قریب بھی نہیں ہوتے. تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جب ایسا یقین ہو جائے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو اس چیز کا نام ایمان ہے. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، ایمان لاؤ، مجھے اپنے دل سے قریب جانو، مجھے میری وحدانیت پر حد درجہ یقین رکھو، اور اس درجہ یقین رکھو کہ ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو پھر جو ہے نا، پھر کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ رابطے ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے معبود، اللہ تعالیٰ کی ذات معبود ہے. ایک ہوتا ہے عبد. اللہ تعالیٰ کی ذات معبود ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور عبد کون ہوتا ہے؟ اس کی عبادت کرنے والا. وہ معبود ہے، یہ عبد ہے. اور دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جو دونوں کو آپس میں دونوں کا رابطہ کرتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ عبادت ہے. ادھر اب کیا ہے؟ معبود ہے، ادھر عابد ہے. عبد ہے یا عابد ہے، اور دونوں کو مربوط کرنے والی، دونوں کا رابطہ کرنے والی، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی چیز کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. جب عبادت ہوگی تو پھر ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوگا. جب ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو اس کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کی خصوصی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے شامل حال ہوں گی.
اب وہ پروردگار عالم ہے، وہ معبود حقیقی ہے، کوئی اس کی عبادت نہ بھی نہ کرے، کوئی ایک بھی اس کی عبادت کرنے والا نہ ہو، پھر بھی اس کے کیا ہے معبود ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا، ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ کوئی ایک اس کو ماننے والا نہ ہو تب بھی اس کے معبود حقیقی ہونے میں، خالق حقیقی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اب اگر کمی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، جو درمیان میں ربط ہے نا اس میں کمزوری، جب اس میں کمزوری آ گئی نا تو پھر رابطہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا، تو پھر جو ہے نا وہ کمی واقع ہو گئی۔ تو یہ کمی جو ہے نا وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ اس کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اس کی رحمتیں تو چھما چھم برستی ہیں، لیکن جو ربط ہے درمیان میں جو ہے نا اس کو نہ ماننا، اس کے بارے میں یقین نہ رکھنا، حد درجہ یقین نہ رکھنا، اس کی عبادت نہ کرنا، یہ رکاوٹ ہے درمیان میں۔ اس رکاوٹ کو جب ہٹائیں گے تو اس کی رحمتیں ہم تک پہنچیں گی، ہمارے دل تک پہنچیں گی، اور جب وہ دل تک پہنچ جاتی ہیں نا پھر کوئی انگاروں پہ بھی لٹاتا رہے نا تو منہ سے آواز الا اللہ کی نکلتی ہے، منہ سے آواز احد احد کی نکلتی ہے۔ کوئی کوڑے برساتا رہے کہ تم دین حق کو چھوڑو، کوڑے برساتا رہے، چمڑی ادھر جائے گی، پھر بھی آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ ایمان ہے۔ تو ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کیا ہماری آواز اس تک پہنچتی ہے یا نہیں، کیا وہ ہماری آواز سنتا ہے یا نہیں، کیا وہ ہمیں دیکھتا ہے یا نہیں، تو اے پیارے محبوب بتا دو کہ میں تو ان کے قریب ہوں، فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداع، کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں، میں اس کی دعا قبول بھی کرتا ہوں، اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میرے احکام کو مانا کریں، وہ بھی مجھ پر ایمان رکھیں، وہ بھی مجھ پر وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، ایمان رکھیں۔ ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، زبان سے مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا، اقرار باللسان یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یقین قلب ہے، یقین جو ہے وہ قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ ایمان لانا۔ تو ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب تم بھی مجھ پر ایمان لے آؤ گے نا، دل کے ساتھ یقین کر لو گے، تمہارا دل پکار اٹھے گا نا، اس وقت رابطہ ہو جائے گا، پھر نہ ادھر سے دوری رہے گی نہ ادھر سے دوری رہے گی۔ اب اگر دوری ہے نا تو وہ ہماری طرف سے، تم نہ سمجھو تو فاصلے ہیں بہت۔ اگر اللہ رب العالمین کی اس مقام کو، اس عظمتوں کو، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید کو محسوس نہ کیا جائے، نہ سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو پھر فاصلے ہیں بہت، تعلق کٹا ہوا ہے، رابطے کٹے ہوئے ہیں، رابطے کمزور ہیں، فاصلے بہت ہیں، لیکن وہ کس طرف سے ہیں؟ ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے تو چھما چھم رحمتیں برستی ہیں۔ فاصلے اگر کٹا ہوا ہے رابطہ، اگر تعلق کمزور، وہ ہماری طرف سے ہیں۔ تم نہ سمجھو تو فاصلے ہیں بہت، اور جو سمجھو تو دل کے پاس ہیں ہم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم اور جو سمجھو تو دل کے پاس ہیں ہم۔ تو جب سمجھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سمجھا، تو پھر رات کو بستر پر ان کو چین ہی نہیں ملتا تھا، جب لیٹتے تھے نا تو چین ہی نہیں آتا تھا، اٹھ کے پھر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ میں تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں،
اللہ اکبر، کتنی عظیم جو ہے نا یہ خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ اے میرے بندو، ہم ہر وقت تمہارے قریب ہیں، ہم تمہاری پکار سن رہے ہیں، بلکہ ہم تمہارے دل کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ تو اس لیے تم کیا کرو کہ تم تو اپنا تعلق میرے ساتھ مضبوط کرو، تم عبادت کے ساتھ میرے ساتھ جو رابطہ ہے ہمارا اس کو مضبوط کرو، اور وہ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی یاد اپنے دل میں بسا لینا، اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل جو ہے اس پر پوری طرح کار بند ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جاگزیں کر لینا، اپنے دل میں پختہ اور پکا کر لینا، یہ عبادت ہے اور یہ رابطہ ہے اور یہ تعلق ہے۔ یہ جتنا رب تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا، اتنی اللہ رب العالمین کی کرم نوازی اور اتنا اللہ رب العالمین سے قرب حاصل ہوگا، اور جتنا قرب حاصل ہوگا اتنی معرفت حاصل ہوگی، اور جب معرفت حاصل ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی عرش نشین ہوا کرتا ہے۔ جب معرفت الہی نصیب ہو جائے نا تو پھر ہر وقت وہ سرور کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ یاد الہی کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہر وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی بندگی اور عبادت و ذکر و فکر کی جو ہے نا حالت میں ہوتا ہے، تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا قرب ہوتا ہے، جتنا قرب حاصل ہوتا ہے اتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ بندے کا اس کا دل جو ہے وہ عرش نشین ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد اس میں بسیرا کر لیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہجوم بلا میں گھرے ہوئے، مصائب طوفان کے مصائب میں الجھے ہوئے، گرداب ہلاکت میں گرے ہوئے، شکستہ دل پریشان لوگوں کے لیے یہ پروردگار عالم کا کتنا بہار آفرین یہ فرمان ہے کہ اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب۔ تو جب اللہ رب العالمین کی یاد دل میں بستی ہے، جب اللہ رب العالمین کی محبت دل میں سماتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہمارے دل منور ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پروردگار کی رحمتیں بھی ہماری طرف آتی ہیں۔ تو اس مقام کو کیا ہے، اب بندہ اس وقت کیا ہے اپنے آپ سے، پھر جب وہ قرب کا مقام ہوتا ہے نا، پھر اپنے آپ سے انسان جو ہے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، پھر دھیان اسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندگی نام ہی اسی کا ہے۔ اگر ہم دعویٰ بندگی کا کرتے ہیں، بندگی کرتے نہیں ہیں، تو یہ تو پھر محض جھوٹا دعویٰ ہوا نا۔ بندگی نام ہی اسی کا ہے کہ ہم اسی کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، اسی کی طرف ہمارا دھیان ہو جائے، اسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ہر اقدام ہو جائے، ہمارا ہر عمل اسی لیے ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں جب اس کے حضور میں حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں پیش ہوں، جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دوڑ کر مجھے اپنی آغوش میں لے لے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ رضا حاصل ہوتی ہے، تو نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ، یہ نشانی ہے نفس مطمئنہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا ہے، اس کو پروردگار عالم کی کرم نوازیاں جو ہیں وہ حاصل ہو گئی ہیں، یہ نشانی ہے۔ تو دل کا سکون حاصل ہو جانا، دل کا اطمینان حاصل ہو جانا، دل کی تسلی حاصل ہو جانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہے۔ تو جب ایسا بندہ اس دنیا سے جب جاتا ہے نا،
تو وقت آخری اس کو جو ہے نا وہ انوار جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں، انوار اس کو نصیب وقت آخر نزا کے عالم میں بھی، جب دنیا میں اس نے اپنے آپ کو مٹا کے اس کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا، تو پھر اب تو وہ وقت ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے۔ تو پھر جب آخری وقت آتا ہے نا، ادھر سے صدا آ رہی ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہو جانے والے دل، اے مجھ کو راضی کر لینے والے شخص، اے مجھ سے رابطہ کیا ہے مکمل اور مضبوط کر لینے والے شخص، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، آجا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی رحمتوں میں، رحمتوں کے سائے میں آجا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اللہ، یہی مقام، یہی یہاں اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، نسخہ بتایا جا رہا ہے، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، یہ نسخہ بتایا۔ نسخہ کیا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، عبادت کا تعلق مضبوط کر لو، ذکر کا تعلق مضبوط کر لو، میری یاد جو ہے وہ اپنے دل میں بسا لو، میرے احکام کی تعمیل جو ہے وہ اپنے جسم کے سارے اعضاء پہ جو ہے وہ اس کو اس طرح جو ہے وہ طاری کرو کہ جسم کا عضو یہ پکار رہا ہو کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، یہ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے بندے کی نشان پوچھی گئی، اللہ کے بندے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو اس کا عضو جو ہے وہ گویا پکار کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف اٹھتے ہیں، نہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی مرضی کے بغیر اٹھتے ہیں، نہ اس کا کوئی عضو جو ہے، ہر عضو پہ اللہ کے یاد اور اللہ کے رسول کی سنتیں جو ہیں وہ مسکرا رہی ہوتی ہیں اور بتا رہی ہوتی ہیں یہ ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو جب یہ تم کر لو گے نا، تم میری یاد کو اپنے دل میں بسا لو گے نا، میرے احکام کی تعمیل میں اپنے آپ کو لگا لو گے نا، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو ہے وہ اپنے سارے اعضاء پہ کیا ہے ان میں بسا لو گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، پھر تم کیا ہے رشد و ہدایت پا جاؤ گے، یرشدون، رشد و ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ منزل ہے مومن کی کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو رشد و ہدایت کے ساتھ جا رہا ہو، وہ اس دنیا سے جائے اطمینان قلبی کے ساتھ جا رہا ہو کہ میں اپنی زندگی ضائع کر کے نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک غزوہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، بہادری سے لڑتے لڑتے ان کے جسم پر اتنے زخم آئے کہ اب مزید ان سے لڑنا جو ہے وہ ان کے بس میں نہ رہا، گر گئے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر ہیں، ادھر یعنی آخری وقت ہے جو ہے، اپنا جسم کی طاقتیں جو ہیں وہ جواب دے چکی ہیں، آخری اس وقت بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے آقا کدھر ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر ہیں۔ تو دیکھتے دیکھتے نظر پڑتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرمائے، اپنے جسم کو گھسیٹ کے وہاں لے جاتے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ گھسیٹ کے وہاں جب پہنچتے ہیں، اپنا سر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پائے مبارک پہ رکھتے ہیں، اس وقت نعرہ لگاتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہوں۔
اللہ رب العالمین یہی جذبے ہمیں عطا فرمائے، یہی اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بندگی کے یہ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو جو ہے نا اطمینان قلبی اور اپنی خاص جو سکون ہے اس سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔